وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. نہایت اہم موضوع پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری و ساری ہے. اور اب جو میرا سوال آپ سے ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسلام میں والدین کے کیا کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں والدین کو بہت جو مقام دیا ہے اسی کے اعتبار سے ان کے حقوق بھی بہت زیادہ متعین کیے ہیں. سب سے پہلا حقوق تو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور حسن سلوک کی میں یہ بات کروں گا کہ یہ نہیں کہا کہ ان کے حقوق پورے کیے جائیں، بلکہ ایک جامع لفظ بول دیا گیا ہے کہ احسان کیا جائے. اب احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر پوری زندگی خرچ کی ہے، انہوں نے مال خرچ کیا ہے. تو حقوق تو یہ ہیں کہ میں بڑا ہو کے یہ کہوں کہ اچھا ابا جان آپ نے میری تعلیم پہ، میری خرچ پہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کیا ہے، چلیں یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. لیکن کیا اس صورت میں ان کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ تو قرآن نے لفظ احسان کا استعمال کیا ہے. احسان یہ ہے کہ ہم اگر حقوق کم بھی ادا کریں تب بھی، اور ان کے حقوق سے زیادہ کریں تب بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہم ان کی جو خرچ کی گئی رقم ہم نہیں لٹا سکتے، ہم ان کے جو رویے ہمارے ساتھ شفقت کے تھے وہ ان کو نہیں لٹا سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا بولنا، خوبصورت بات کرنا، ان کو وقت دینا، یہ ساری چیزیں اگر کرتے ہیں تو ہم یقیناً حسن سلوک کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں روٹی کھلائی تھی، ہم آپ کو روٹی بر وقت دیں گے، آپ نے خرچ کیا تھا ہم آپ کو خرچ دیں گے، اچھا آپ نے ہمارے اوپر اتنا ٹائم خرچ کیا، چلے ہم یوں بھی کریں گے. لیکن یہ اس کے علاوہ آپ ہمارے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے. ہم کن سے بات کرتے ہیں، کن سے دوستی کرتے ہیں، کن سے رشتہ داری کرتے ہیں، آپ اس میں نہیں بولیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ کیا حسن سلوک ہوگا؟ چاہے ہم ان کو کتنا ہی اچھا کھانا کھلا رہے ہوں. تو اس میں حسن سلوک پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے وہ فطری طور پر چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ ہر آدمی کی بخشش کر دی جائے، لیکن اس شخص کی نہیں کی جائے گی جو والدین کا نافرمان ہوگا، اور اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہوگا، رشتوں کو توڑنے والا ہوگا. تو اس میں پہلی بات جو فرمائی گئی ہے کہ جو والدین کی جو نافرمانی ہے وہ اتنی سنگین چیز ہے کہ انسان کی بخشش کا معاملہ اٹک سکتا ہے اس وجہ سے. تو تیسری چیز ہے وہ ہے ان کی خدمت، کہ ہم ان کی خدمت بھی کریں. قرآن پاک میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنی اطاعت کے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دو. یعنی اتنا خدمت کرنا کہ وہ آپ سے جو ان کی خواہش تھی وہ ان کی پوری ہو جائے. اس لیے کہ فطری طور پر جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت میں سرگرم نظر آئیں. اور یقیناً والدین کی شفقت جو ہوتی ہے جب ان کی خدمت کی جاتی ہے تو وہ اپنی حد سے زیادہ خدمت کرواتے بھی نہیں ہیں. اور اس خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ خدمت مالی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، جسمانی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے. یعنی جہاں ان کو آرام کی ضرورت ہے ہم ان کو آرام پہنچائیں، جہاں علاج کی ضرورت ہے علاج کے لیے لے کے جائیں، جہاں ان کے پاؤں دبانے کی ضرورت ہے. یہ ایک یعنی نفسیاتی چیز ہے، اور کوئی پاؤں دبانے سے وہ کوئی بڑے نہیں ہو جاتے ہیں یا کوئی ساری ریلیکسیشن ان کو نہیں مل جاتی، لیکن ان کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے جذباتی طور پر. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تو اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، ایک معاملہ پیش آیا بیٹے اور والد کا، تو والد نے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے. یعنی جتنی بھی تیری جائیداد ہے اس میں تیرے مال میں سے والد کو حق ہے، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کو حق ہے. یہ تو اس اعتبار سے بھی جو انہوں نے اپنی جوانی میں ہم پہ وقت، اپنا قیمتی وقت، اپنی انرجی، سب کچھ ہم پہ لگایا ہوتا ہے، اولاد پہ لگایا ہوتا ہے، ہم لوگ ان کے بڑھاپے میں وہ چیز ان کو واپس نہیں کر سکتے. صرف ایک توجہ ہے، ایک ٹائم ہے
تھوڑا سا ان کے جس طرح آپ نے فرمایا کہ حسن سلوک، اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنا، ان کی بات کا جواب دینا، ان کی بات سن لینا، زیادہ نہیں 5-10 منٹ دے دینا، جب آپ کام سے فارغ ہو کے گھر آئیں تو ان کو اتنا سا وقت دے دینا، اور کتنا بڑا اس چیز کا اجر ہوتا ہے کہ ماں باپ کا دل خوش ہو جائے اپنی اولاد سے۔ ڈاکٹر صاحب، والدین پر خرچ کرنے کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی نہ صرف جائز ہے بلکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات کا ذکر کیا ہے وہاں بھی پہلے یہی حکم دیا ہے کہ والدین کے اوپر خرچ کرو۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ جب خرچ کرو تو والدین کے اوپر پہلے آیا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کا ذکر آیا، پہلے والدین کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہے اس کے اوپر خرچ کرنے میں اتنا ہی زیادہ آدمی کو حساس ہونا چاہیے، اور والدین ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو ان کے اوپر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، اور پھر اسی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں اور ان کے ذمہ قرض ہو تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کے اوپر ان کا حق ہے کہ اس کا قرض اتاریں وہ، تو مالی حقوق میں بھی والدین کا حق سب سے فائق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، والدین کی وفات کے بعد ان کے کیا حقوق بیان کیے ہیں؟ والدین کی وفات کے بعد ان کے دو خصوصی حقوق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کا حق ہے اور ساری زندگی کی جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی، ربنا اغفر لی ولی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے والدین، رب اغفر لی اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، ولی اور میرے والدین کو بھی، تو اپنی بخشش کے ساتھ ہی جوڑ دیا اس چیز کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، ایسے ہی اولاد کی جو اپنے لیے جو دعا مانگنی ہے اہم ترین وہ بخشش کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، معافی کی دعا ہے، تو اس میں بھی والدین کو شریک کر دیا ہے کہ اس کے لیے۔ دوسرا جو حق ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والدین کے مرنے کے بعد میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق حقدار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری کوئی خالہ یا تمہارے کوئی اور قریبی عزیز حیات ہے؟ عرض کیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے، تو فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، اور یہ اس لیے ہے کہ جو قریبی عزیز ہوتے ہیں یا ان کے دوست احباب ہوتے ہیں ان کی ایک مرحوم سے ایک ایفیلیشن ہوتی ہے، اور وہ ایفیلیشن مرنے کے بعد بھی تازہ ہوتی ہے، تو اب اگر وہ اولاد کے پاس آئیں اور وہ ان کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے ساتھ کوئی اخلاقی مناسب برتاؤ نہ کریں تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی والدین منظور بھی نہیں۔ بات ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو پھر ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، تو اب گویا کہ والدین کے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے دلی جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے، تو ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے، تو جہاں پہ ہم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی، تو اولاد کے بارے میں والدین کو کیا حکم دیا گیا؟ جی یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ خود یعنی اسلام تو ایک متوازن دین ہے نا، کہ جس میں اگر شوہر کے حقوق بتائے گئے ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں تو شاگرد کے بھی کچھ حقوق ہوں گے، جس طرح حکمران کے حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں تو رعایا کے بھی حقوق ہیں، ظاہر ہے، تو ایسے ہی جیسے والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق تو ان کا زندگی کا حق ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں بھی اور دیگر دنیا میں بھی بچوں کو دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ عرب کے معاشرے میں کیونکہ روزگار نہیں تھا اتنا، تو بچیوں کو اس وجہ سے کہ یہ تو کما نہیں سکتی ہیں تو ان کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ واقعات بھی بہت سارے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یعنی مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ٹھیک ہے،
دوسری جگہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، یعنی مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، مفلسی میں ہو تب بھی قتل نہ کرو، اور مفلسی کا ڈر ہے کہ اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے تو تب بھی اس کو قتل نہ کرو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیں۔ دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ ان کی مناسب پرورش کی جائے۔ ان کو، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسانی جو بچہ ہے جو ماں کی گود میں پلتا ہے وہ سب سے کمزور مخلوق ہے تمام جانوروں میں سے جو پلنے والی ہیں، تو اس میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اندر یہ جذبہ بھی رکھا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ اس کی پرورش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک درہم جو انسان کسی غریب پر خرچ کرتا ہے اور ایک اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کیا ہوا زیادہ افضل ہے جو اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو ان کی پرورش پردہ۔ اور تیسری چیز ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے اور بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس والد نے کوئی ایک والد اپنے بیٹے کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ادب اور سلیقے کی بات سکھا دے، تو یہ اس کا بہترین تحفہ ہے، اس کا گفٹ ہے اس کی طرف سے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے نماز کا کہو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اگر نہ مانے تو اس کی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ تعلیم و تربیت اس کی ضروری ہے، لیکن اس پٹائی سے مراد یہ نہیں کہ عملاً ضرور پٹائی کی جائے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے ہمارے ہاں جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن 5-7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے، ان کی والدہ نے آپ کے لیے ان کو وقف کر دیا تھا کہ آپ سے سیکھیں کچھ، تو وہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارے اور بچپن سے میں جوان ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا۔ دیکھیں آپ سوچیں اس بار پہ کہ ہم تو بچوں کو کتنا جھڑکتے ہیں، کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں اور غصہ بھی سب سے زیادہ ہمیں بچوں پہ نکالنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جھڑکا بھی نہیں ہے، مارنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ دوسری ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعدیب کا کوڑا گھر میں لٹکائے رکھو۔ مراد یہ ہے کہ کوڑا لٹکانے سے مراد یہ ہے ادب سکھانے کا، یعنی سختی رکھو، یعنی وہ خوفزدہ رہیں، وہ تھوڑا سا ڈرتے رہیں، یہ رکھنا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہاں پٹائی ہی کی جائے۔ یہ اس مقام تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے، اور پھر آخری بات کہوں گا، ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں اولاد کے بھی، آخری بات یہ ہے کہ ان کی شادی کی جائے اور ان کی شادی میں ان کی مرضی کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ تو شادی کی جائے، ایک تو قرآن پاک میں بھی یہ چیز بار بار بیان کی گئی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کا خیال رکھا جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور پھر ان کی مرضی کا بھی خیال رکھنا یہ بھی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر بچی سے پوچھا جائے اور وہ خاموش ہے تو اس کی خاموشی رضامندی ہے، کیونکہ وہ شرمیلا پن زیادہ ہوتا ہے اس لیے، اور بچے سے بھی اس کی رائے پوچھی جائے اور اس کے اوپر تھوپی نہ جائے، اس لیے کہ یہ آخر انسان ہیں، جذبات رکھتے ہیں، یہ کوئی گائے بھینس تو نہیں ہے، بچہ ہو یا بچی ہو کہ جہاں سے پکڑا جس کھونٹے پہ اس کو باندھ دیا۔ تو انہوں نے ایک زندگی گزارنی ہے، شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ہمارا خاندانی نظام بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ہماری شادیاں بھی پورے شعور کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا بڑا اہم ایک سوال ہے، اس میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ کیا کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ جن میں والدین کا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ یعنی والدین کا حکم ماننے سے انکار کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں، اس میں اسلام نے ایک واضح اصول دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی والدین اگر ہمیں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس میں اس کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن ایک ایسا حکم دے دیتے ہیں، فرض کیا بیٹے پہ یہ زور ڈالتے ہیں ماں یا باپ کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، تو اس میں بہت
سوچ بچار کرنا ہوگا۔ اس میں کبھی میں ایک بات جانتا ہوں کہ والدین کو سیدھا جواب نہ دیں کبھی بھی، لیکن اس میں کوئی اچھے طریقے سے کوئی ٹال مٹول، کوئی رشتہ داروں کو ڈلوا کے بات کو سمجھانے کا عمل یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بعض اوقات مطالبہ کر لیتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو حکم دیا تھا طلاق دے دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بیٹا طلاق دے دو، تو دیکھیں یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ حضرت عمر کا مقام کیا ہے، حضرت عمر کتنے سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ کیا ہمارے والدین اس سمجھداری کا ثبوت دیتے؟ معمولی سی بہو سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا اس سے مخالفت ہوتی ہے یا رشتہ داری میں کوئی ہماری ذہنی یعنی اس سے میچ نہیں کھاتے ہیں، تو اس میں ہم کر دیتے ہیں کہ جی بس اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ بہت بڑا خاندانی مسئلہ ہے، نکاح کرنا بہت اہم مسئلہ ہے، طلاق دینا بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اس میں والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ محض اپنی ذاتی اپج کی بنیاد پہ کسی کو طلاق نہ دلوائیں، الا یہ کہ اس کے اندر کو بہت بڑا عیب ہو، بہت بڑی خرابی ہو، تو پھر اس کو دیکھا جائے گا، سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب، آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، خوشیاں بکھیریں۔ وہ لوگ کہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے دکھ تکلیف میں ان کے ساتھ رہیں۔ اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کو تو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں، اور ان سے دعائیں لیں، کیونکہ والدین کی دعائیں ہی ہیں جو دنیا اور آخرت انسان کی بدل دیتی ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ کل سانسوں میں روانی رہی تو ضرور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں گے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔